ذرا سوچئے ایک ایسی قوم کے بارے میں کہ جو اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب انہیں آسمان تک پہنچنا ہے، اور ان کی یہ خواہش نہ صرف ایک عمارت تعمیر کرنے کی بلکہ خدا کو چیلنج کرنے کی بھی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں یہ کہانی کس طرح بیان کی گئی ہے، اور ان تینوں مذاہب کی کہانی میں ان کی کیا مماثلت اور کیا کیا اختلافات پائے جاتے ہیں۔ توریت اور بائبل میں دا ٹاور آف بابل کا ذکر پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 11 آیت نمبر 1 سے 9 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق لوگوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک شہر بسائیں اور ایک برج تعمیر کریں جو کہ آسمان تک پہنچے، تاکہ ہماری پہچان قائم رہے اور ہم لوگ دنیا میں بکھر نہ جائیں۔ عیسائی روایت کے مطابق اس وقت تمام دنیا کے لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے، لہٰذا خدا کو ان لوگوں کی یہ خواہش پسند نہ آئی۔ لہٰذا بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے ان لوگوں کی زبانیں مختلف کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور اس وجہ سے یہ تمام لوگ مختلف علاقوں میں بکھر گئے، اور انہوں نے اس شہر کا نام رکھا بابل، یعنی کہ اختلاط یا کنفیوژن۔ یہودی مفسرین کے مطابق بابل کا برج جو تھا وہ غرور اور تکبر کی علامت تھا، اور یہ لوگ صرف ایک عمارت ہی نہیں بنا رہے تھے بلکہ خدا کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ اور یہودی مفسرین بھی یہی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، اور اسی غرور نے انہیں اللہ کے عذاب کا شکار بنا دیا۔ مسیحی علماء بھی اس کہانی کو غرور اور بغاوت کا سبق سمجھتے ہیں، اور عیسائیت میں دا ٹاور آف بابل کو تکبر اور خدا سے دوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ مسیحی اسکالرز کا کہنا ہے کہ جو نیو عہد نامے یعنی کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جو پینٹیکوسٹ کا واقعہ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے مختلف زبانیں بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت پائی، وہ دراصل بابل کے واقعے کا الٹ تھا، کہ جہاں ایک طرف خدا نے بابل کی قوم کو عذاب دے کر مختلف زبانوں میں بانٹ دیا، وہاں دوسری طرف حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کو خدا نے مختلف زبانیں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے کر ان کو ایک روحانی اتحاد میں جوڑ دیا۔ قرآن پاک میں دا ٹاور آف بابل کا کوئی صاف طریقے سے ذکر نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے متعلق مختلف واقعات اور اشارات کو اخذ کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ایک ظالم بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ زندگی اور موت بھی دیتا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود تھا جو کہ بابل یعنی کہ بیبلون کا حکمران تھا۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بابل کا ذکر ملتا ہے، کہ جہاں پر 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر بھی آیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بابل وہی خطہ تھا کہ جہاں پر انسانوں نے گناہ اور سرکشی کی حد پار کر دی تھی۔ اسلامی علماء اور مورخین کا کہنا ہے کہ بابل کی کہانی قرآن میں موجود نہیں،
بلکہ یہ کہانی اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور مسیحی روایت ہے جو کہ بعد میں مسلم مورخین تک پہنچی ہے۔ مسلم مورخین اسے اسرائیلیات میں بیان کرتے ہیں۔ اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو کہ پرانی امتوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں ان روایات کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اب اگر ہم تینوں مذاہب کی روایات کا موازنہ کریں تو ان تمام میں ایک چیز مشترکہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا غرور اور خدا سے بغاوت ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہودی اور مسیحی روایات میں دا ٹاور آف بابل کا واضح ذکر موجود ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، لیکن اشارتاً نمرود اور بابل کے علاقے کے ذریعے اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا دا ٹاور آف بابل ہم لوگوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب جب انسان اپنی حدوں کو بھول کر خدا کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا انجام تباہی، تفرقے اور بربادی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک برج کی ہی نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے اس لمحے کی ہے کہ جب انسان مختلف زبانوں میں بٹ گیا اور وہ زمین کے مختلف علاقوں میں بکھر گیا۔